अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरहम खान। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लग रहा है कि मसाइल की माजगा बन चुकी है। ऐलान था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, लेकिन इसके बरक्स सेनेट इलेक्शंस में क़यादत और कारकुनान आपस में ही उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मनाते रहे लोगों को, और ऐसे में वो इस्लामाबाद अदालत भी नहीं पहुंच सके। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसमें भी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ सकती हैं। इसके अलावा लाहौर और फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात, उनका फ़ैसला भी किसी वक्त आ सकता है। और अगर अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत कुछ रहनुमा नाअहल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पार्टी में क़यादत का बहरान भी जन्म ले सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बारिश हो रही है। देखिए, गर्मी का जोर अब टूटेगा इंशाल्लाह, या ज़्यादा हबस होगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है, खुशगवार है। लेकिन आप अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं। सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, पोलिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरी आपने अच्छी बात बताई जी कि 9 मई के मुकदमात में सज़ाएं शायद हो जाएं, तो इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? अगर देखें, ये ब्रिंगर ऑफ रेन है, ये बातें, ये खुशियाँ जो है ना, ये आ रही हैं, तो ये बारिशें भी हो रही हैं। तो अल्लाह खैरियत की बारिश करे। लेकिन जो बात कह रही हैं आपके अली अमीन गंडापुर ने बड़ा कोशिशें की, बड़ी काविशें की। आज अपने जो केस के अंदर अदालत नहीं पहुँचे, इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, तो मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए तो लेवरेज देना चाहिए अदालत को भी। क्योंकि देखें, वफाक की नुमाइंदा जो है, ये बॉडी है सेनेट, और सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी जो है वो ज़रूरी है, और वो वोटर का हक है वो वोट कास्ट करे। तो इतनी जो है ना, वो थोड़ी सी सहूलत अदालत को देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से आज 2:30 का टाइम दिया था उन्होंने, और टाइम को एक्सटेंड कर देना चाहिए, और हक दिफा ख़त्म नहीं करना चाहिए अली अमीन गंडापुर का। को वोट कास्ट करना जी एक ऑब्वियस बात है, एक जेन्युइन उनका इशू है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अंदरूनी कहानी क्या है आपके पास? खबर क्या है? खबर ये है, खबर नहीं है जी, एक मतलब एनालिसिस है। और एनालिसिस ये है कि देखिए, अली अमीन गंडापुर ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया है, जितनी उसने कोशिशें की हैं, जो उम्मीदवार थे उनको दस्तबरदार तो नहीं हो सके, लेकिन चले उनको कह दिया कि चले जी वो ऐलान करते अपना कम अज़ कम कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़े। वो वजह ये थी कि उनको खदशा था कि इनके जो MPs हैं वो बिक जाएंगे, और वो यानी सूबाई हुकूमत के मुखालिफ जाकर वोट कास्ट कर देंगे। अगर वो सेनेट के अंदर अगर ये सीट एडजस्टमेंट ना हो और ना होती, और ये वोट जो एक सरप्राइज आ जाता, तो फिर अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना पड़ सकता था। उनको डर था कि उनके MPs कहीं बिक ना जाएं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सोचा होगा कि जो हमारा लीडर है इमरान अहमद नियाज़ी, वो तक जो है अपनी घड़ी बेच बैठा, वो घड़ी चोर निकला। उसने तोशा खाना के ऊपर घड़ी लेकर जनाब बेच दी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अहलिया के ऊपर तो उसने बड़ी तनकीद करते थे। इमरान खान साहब जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, वो कहते थे कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मिला था हार, उसकी बेगम को नहीं मिला था, ये रियासत को मिला था, और वो किस तरीके से घर ले गई है। अब इसके ऊपर बड़ा शोर मचा था। तो क्या ये जो घड़ी मिली थी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिली थी या इमरान खान को मिली थी? तो उन्होंने बेच दी ना। खाना काबा वाली घड़ी जो है उसमें डायल के अंदर जो क्राउन प्रिंस ने दी थी, तो उसके बाद उनका नाम पड़ गया था घड़ी चोर। उसके बाद लोग कभी उनको कहते थे चिंदी चोर। तो इमरान खान साहब ने ये जो अपने नाम किए जो कहते हैं टाइटल्स, ये टाइटल्स को नाम करने के पीछे जो है ना, वो बेसिकली पैसे की चमक थी। वो पैसा जो जेब में जो है पैसे से जेब भरना चाहते थे, और यही वजह है कि इस मरतबा अली अमीन गंडापुर को खदशा था कि उनके MPs बिक सकते हैं और सरप्राइज़ मिल जाए। अगर सरप्राइज़ मिल गया तो फिर उनको एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा, जो कि उनके लिए लेना मौजूदा सूरत हाल के अंदर खासा मुश्किल है। तहरीक चलाने की बातें हो रही थी, वो भी कहीं दब के रह गई हैं। कारकुनान खुश नहीं नजर आ रहे। देखिए, कारकुनान क्यों खुश हों? जब आपके जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज्ड है, जब आपकी क़यादत जो है वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर उसका सारा फोकस है, जब आपकी क़यादत का इशू जो है वो नज़रिया नहीं है, वो ज़ाती मुफाद हो, तो फिर क्यों करके वर्कर भी उसके पीछे निकले। आप देखें ना, कारकुन तो 2 मरतबा जब ये यहाँ पर अली अमीन, बल्कि 3 मरतबा आए, 3 मरतबा इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, और फिर अपनी जूतियाँ छोड़कर पतली गली लेकर फरार हो गए, भागे। हमेशा अली अमीन गंडापुर फरार होने में कामयाब हुए,
اور ہمیشہ 800 سے 1200 کے قریب کارکنان جو ہے وہ جیلوں میں چلے گئے. ایون کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں ضبط ہو گئی, یہاں تک کہ سرکاری لوگ گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے, نہیں گرفتار ہوئے تو علی امین گنڈا پور نہیں گرفتار ہوئے, یا نہیں گرفتار ہوئے تو کوئی باقی قیادت گرفتار نہیں ہوئی. آپ یہ بتائیں کہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں, عمر ایوب کو دیکھ لیں, شبلی فراز صاحب کو دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں جو دیگر لوگ ہیں, یعنی پنجاب کی قیادت میں اگر دیکھیں تو شیخ وقاص اکرم صاحب کبھی آپ کو نظر آئے روڈوں کے اوپر؟ نہیں آئے نا. آپ پنجاب کے اندر سے دیکھ لیں جو دیگر لوگ ہیں جی, مطلب نہیں, بیرسٹر گور صاحب تو شریف آدمی ہے نا جی, وہ تو ممی ڈیڈی آدمی ہے, وہ کیا انہوں نے تحریک چلانی ہے اور انہوں نے جو ہے ایجیٹیشن کرنی ہے. لوگ خفا ہوتے ہیں نا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پنجاب کی بات کر رہا تھا نا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور کے اندر ہی گاڑی میں بیٹھ کر حقیقی جو ہے نا آزادی حاصل کرتے رہے. ایک روڈ سے ختم ہوتے تھے, دوسرے روڈ پہ پہنچتے تھے, دوسرے روڈ سے نکل کے جناب تیسرے روڈ پہ گئے اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ حقیقی آزادی انہوں نے حاصل کی. اور دیکھیں وہ قوم کو کیسی آزادی دلوائی ہے انہوں نے. سلمان اکرم راجہ صاحب جس طریقے سے فوکس طریقے سے جو ہے نا اپنی تحریک چلاتے ہیں, تاریخ میں نام دیکھا جائے گا ان کا. گرجتے تو بہت ہیں جی, گرجتے تو بہت ہیں میڈیا میں, باتوں کے شعر ہیں نا, باتوں کے شعر ہیں. باتیں کروا لیں ان سے صبح سے لے کے شام تک, عدالتوں میں ان سے دلائل دلوا دیں, میڈیا کے اوپر ان سے گفتگو کروا لیں. یہ کام تو وہ بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر سکتے. تحریک کب شروع ہوگی؟ تحریک کی باتیں کدھر گئی؟ کون سی تحریک؟ وہ سینٹ الیکشن آ گیا نا, تو سینٹ الیکشن میں ہر ایک کو اپنا اپنا امیدوار, اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں. تو پھر سینٹ میں وہ دیکھیں, یہ عمران خان کی رہائی کا نام ہے, ایکچوئل تو کام جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی خود نمائی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آج وہ گئے جناب پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی انہوں نے پنجاب اسمبلی کے, وہاں پر بیٹھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں بڑے تجربہ کار ہیں, بڑے زیرک ہیں, بڑے یہ ہیں, بڑے وہ ہیں, جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے جو میں جا کر جو ایم پی ایس سے انہوں نے ملاقات کی ہے, آپ کو پتہ ہے ان میں سے 26 ایم پی اے نے اپنے ایفیڈیوٹ تک دیے ہیں. یہ اتنے کمپرومائز ہے جن کی وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے نا. آج سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں. جہاں تک بات ہے 9 مئی کی بات آپ کر رہی تھی کہ آج مقدمات کا شاید فیصلہ آنے جا رہا ہے. فیصلہ ہو بھی جائے تو میرے خیال سے بڑا خوش آئند ہے, یہ فیصلہ ہونا چاہیے. آلریڈی 9 مئی کو ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں, 2 سال سے اوپر وقت ہو گئے. اب اس میں کس کی سزا ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی یہ تو ظاہری بات ہے. جو ٹرائل ہے, ہر ایک جو فوجداری مقدمہ ہوتا ہے نا, ہر کیس کے اپنے اپنے میرٹس ہوتے ہیں. تو کس میں کس کا کیا رول تھا, پروسیکیوشن نے اپنا کیا کیس بنایا اور ڈیفینس نے اس پر کیا ڈیفینس دیا, اس کے بعد ہی جو اے ٹی سی کی عدالتیں ہیں انہوں نے فیصلہ دینا نا, چاہے وہ لاہور کی ہو چاہے وہ فیصلہ آباد کی ہو. لیکن اس میں 44 پارلیمنٹیرینز ہیں, کتنے 44. ان میں سے بھی اطلاع ہے کہ تقریباً 20+ ایم پی ایس جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں کہ ہماری معافی کرائیں, ہمیں معافی دلائیں, ہم پی ٹی آئی کو چھوڑنے کو تیار ہیں. اچھا, کس میں سے؟ اس 44 میں سے. اور ان میں ایک اہم رہنما بھی شامل ہیں. اب میں گول مول بات کروں گا, اپنے بات نہیں کرنی. اس میں ایک اہم رہنما بھی شامل ہیں جو سینٹ میں قائد حزب خلاف ہیں. اچھا, مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں الگ کر دیا جائے ان تمام. نہیں, میں نے کب کہا الگ کر دیا جائے, میں نے نہیں کہا الگ کیا جائے. اب 9 مئی کے اندر سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز صاحب بھی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یا وہ کیا نہیں کہہ رہے, یہ وہی بہتر جب بتا سکتے ہیں. بیمار وہ ضرور ہو گئے تھے کچھ دن پہلے, آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. وہ پشاور میں جا کر جو ہے نا وہ یوں لٹ گئے تھے اور طبیعت خراب ہو گئی ہوگی نا. اسموکنگ بہت کرتے ہیں میری طرح, تو وہ اسموکنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ بھی ہے. پھر لوگوں نے میمز بنائے کہ یہاں پر تحریک کا اعلان ہوا اور وہاں پر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بیمار ہونا شروع پڑی ہے. تو یہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, میری بات تو نہیں ہے, لوگ کہہ رہے ہیں. تو شبلی فراز صاحب بھی ویسے 9 مئی کے اندر ہیں. بالکل. اب اگر فیصلہ آتا ہے اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو, تو پھر قیادت تو پارٹی میں سے مطلب اگر مائنس کر دیں تو پھر پیچھے کارکنان کیسے پارٹی چلے گی, کیا ہوگا؟ وہ تو ایک بحران پیدا ہو جائے گا وہاں پر. کون سا بحران پیدا ہوگا؟ یہ قیادت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, کیسی بات کر رہی ہے. خود کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ خود کو خود ہی کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں. یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, انہوں نے تو کیا کچھ نہیں ہے. اپنے ذاتی فائدوں کے لیے جو ہے نا یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کر حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں اور عملی طور کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر ورک ان کا 0 سے نیچے ہے. ایک دفعہ نا ہوا یہ
سینیٹر ہمایوں میمن صاحب تھے, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا جی آج صبح آپ لوگ نکل رہے ہیں تحریک کے لیے, اس ٹائم آپ کو رات کو 10 بجے پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بندہ جس نے کوئی 100 بندے کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے کھانے کا, ٹرانسپورٹیشن کا, دوسری چیزوں کا انتظام کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے آگے سے جواب دیا سینیٹر ہمایوں احمد, کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, پی ٹی اے کا کارکن جو خود نکلتا ہے, تو ہمیں کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا, ہم باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہیں. وہ پھر جماعتوں کی طرح نہیں ہوتے تو تبھی کارکن کو جو ہے نا وہ مرنے کے لیے چھوڑتے ہیں اور خود جو ہے نا وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو کارکن اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے اس جماعت سے. اب بہت سے لوگوں نے اپنی وابستگی تبدیل کر لی اور بہت سے لوگوں کی زندگی کا کیریئر تباہ ہو گیا نوجوانوں کا. دیکھیں کرمنل کیسز بن گئی ہیں, ان کا ایک فیوچر تھا, وہ فیوچر کو بیسیکلی ان کے جذبات کو ابھار کر ان لوگوں نے اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف لے کر آئے, لوگوں کے اوپر کرمنل مقدمات بنائے, کوئی 9 مئی میں پھنس گیا, کوئی کون سے دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے. تو اس نے آگے سے پڑھنا تھا, کوئی نوکری حاصل کرنی تھی, اپنے گھر کا, اپنے والدین کا بازو بننا تھا, اس کا مستقبل تو تباہ کر دیا نا انہوں نے. تو یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ایک پی ٹی آئی نے اس ملک میں جو شعور کے نام کے اوپر لوگوں کو انتشار پر اکسایا. دیکھیں ریاست کے خلاف جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا, ایک بندہ, ایک کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے, وہ کانسٹیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ طاقتور ہے, وہ ٹارزن ہے, کمانڈو ہے. وہ بیسیکلی ریاست کی علامت ہوتی ہے, وہ اسٹیٹ ہے. اور جب آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, جب اس کی وردی پر آپ جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں, جب اس کو پتھراؤ کرتے ہیں, جب اس کو آپ گولی مارتے ہیں, تو یہ بیسیکلی آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. پھر ریاست جب اپنی اوپر آئے تو پھر وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیئر لیس ہو کر جو ہے نا وہ کاروائی کرتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے مستقبل بھی تباہ ہوتے ہیں, پھر کاروائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا ایک ظلم کیا ہے اس معاشرے کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر اس جماعت نے. اس کا جو حساب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا, جن لوگوں نے نوجوانوں کو ورگلایا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے حسن ایوب خان صاحب, ان کی باتیں آپ نے سنی. اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.